طلاق کے حوالے سے ان تینوں چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ طلاق دیتے وقت کیا عورت کا سامنے ہونا، موجود ہونا ضروری ہے؟ طلاق کے کاغذات تیار کروا لیے اور ان پر سائن بھی کر دیے مگر عورت کی طرف بھیجے نہیں ہیں، عورت کو موصول نہیں ہوئے، تو کیا یہ طلاق ہو جائے گی یا نہیں؟ تیسری چیز کہ کیا طلاق کے لیے بھی گواہوں کی ضرورت ہے؟ ان تین چیزوں کو اچھی طرح سمجھ لیجئے، جن میں سب سے پہلی چیز کہ کیا جب طلاق دی جائے تو عورت کا سامنے ہونا ضروری ہے یا عورت کو پتہ ہونا ضروری ہے؟ ایک عورت کسی اور شہر میں رہتی ہے، مرد کسی اور شہر میں رہتا ہے اور وہ عورت کو طلاق دے دیتا ہے، تو کیا وہ طلاق ہو جائے گی؟ تو جی ہاں، وہ طلاق ہو جائے گی کہ طلاق کے لیے عورت کا وہاں موجود ہونا یا اس طلاق کے الفاظ کو مرد سے سننا، اسے شریعت نے ضروری قرار نہیں دیا۔ دوسری چیز، کوئی طلاق کے لیے پیپر تیار کروا لیتا ہے، وہ اچھی طرح پڑھ لیتا اور سمجھ لیتا، اسے پتہ ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں، اس کے لیے یہ میں نے ڈاکومنٹس تیار کیے ہیں اور ان پر وہ سائن کر دیتا ہے، مگر وہ بیوی کو بھیجتا نہیں ہے یا بھیجتا بھی ہے تو اس کو ملتے نہیں ہیں، تو کیا یہ طلاق ہوگی یا نہیں؟ تو یہ بھی طلاق واقع ہو جائے گی، اس لیے کہ وہ سائن کر کے سمجھتے ہوئے جانتے ہوئے کہ یہ میں اپنی بیوی کے طلاق کے کاغذات تیار میں نے کروائے اور اس پر سائن کیے، گویا کہ اس نے طلاق دینے پر راضی ہو گیا۔ سائن کرنا اس کا اظہار ہے اس کے رضامندی کا کہ میں طلاق دیتا ہوں، تو اب یہ طلاق واقع ہو جائے گی، عورت تک وہ کاغذات پہنچیں یا نہ پہنچیں۔ اور تیسری بات جو ہے کہ کیا طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اس میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، وہ یہ سمجھے کہ جیسے نکاح کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے ایسے ہی طلاق کے لیے بھی گواہوں کا ہونا ضروری ہے، اور دلیل کے طور پر وہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کا حوالہ دیتے ہیں کہ جی وہاں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ذوی عدل منکم، کہ تم میں سے 2 عادل گواہ ہونے چاہیے۔ تو سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 کے اندر جو چیز بیان کی گئی ہے، جس کے لیے گواہوں کی ضرورت بیان کی گئی، وہ طلاق نہیں ہے۔ اگر اس پوری آیت کو پڑھیں ہم تو پتہ چلتا ہے کہ اس میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب تم 1 یا 2 طلاقیں دے چکو اور عورت کی وہ عدت ختم ہونے کے قریب ہو، فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، قریب ہو اور تم رجوع کرنا چاہتے ہو، تو اب اس رجوع کرنے کے لیے 2 عادل سکا ان کو گواہ بنا لو۔ اصل میں یہاں گواہ اس رجوع کرنے کے لیے بنانا ہے۔ یہ کیوں ہے؟ اس لیے تاکہ آنے والے وقت کے اندر یہ فساد، یہ جھگڑا اور لڑائی کی صورت نہ بن سکے کہ مرد کہے کہ میں نے تو طلاق دی نہیں تھی، عورت کہے کہ اس نے طلاق دی تھی، پھر اگلا معاملہ وہ قسم اٹھانے کا، اور اس طرح یہ معاملہ الجھ جاتا ہے۔ تو اس لیے حکم دیا گیا کہ جب تم 1 یا 2 بار کی طلاق کے بعد رجوع کرنا چاہو تو ذوی عدل منکم واقیموا الشہادۃ للہ، کہ اب تم وہاں گواہ مقرر کرو، ان گواہوں کے سامنے رجوع کرو۔ طلاق کے لیے گواہوں کی ضرورت نہیں ہے، اس دوبارہ رجوع کے لیے، تاکہ آنے والے وقت کے اندر کوئی فساد یا اس طرح کا کوئی معاملہ کھڑا نہ ہو جائے کہ طلاق دی یا نہیں دی، وہ گواہ موجود ہوں، کہیں کہ ہاں ہمارے روبرو اس نے رجوع کیا ہے، تو وہ رجوع کے لیے گواہ ہیں، نہ کہ طلاق کے لیے ہیں۔